قرآن کی تلاوت شروع کی، تنگ دستی ختم، بڑا گھر ملا۔ گندی مخلوق گھر عیاشی کر رہی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے جب پہلی بار تسبیح خانہ میں ہونے والی ہر جمعرات کو آپ کی محفل سنی تو آپ نے سورۃ ماعون کا بتایا۔ اس کی برکت سے کیڑے مکوڑے اور چھپکلیاں گھر سے چلی جاتی ہیں۔ میرے گھر میں اتنی چھپکلیاں تھیں کہ میں انہیں دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ ان چھپکلیوں کو بھگاتا تھا تو وہ وہیں کھڑے عجیب انداز سے دیکھتی رہتی تھی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیسی چھپکلیاں ہیں۔ آپ کی محفل میں سننے کے بعد ایک چیز جو سب سے زیادہ محسوس کی میں نے کہ میری کوتاہی اور غفلت تھی کہ میں نے کبھی گھر میں قرآن کھولا ہی نہیں، کبھی تلاوت کی ہی نہیں۔ اس وجہ سے یہ گندی مخلوق میرے گھر میں عیاشی کر رہی تھی۔ مجھے تمام مسائل کی وجہ سے قرآن سے دوری سمجھ آئی۔ میں واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت صبح شام کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ صبح شام 7 بار سورۃ ماعون پڑھنا شروع کی۔ میں نے صرف 3-4 دن ہی پڑھا کہ گھر سے ساری چھپکلیاں ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد نہ جانے کہاں سے 2 چوہے آ گئے۔ چھپکلیاں چلی گئی تو چوہے کیوں نہیں؟ انہوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ پہلے تو میں سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ سورۃ ماعون کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر اس سے چھپکلیاں جاتی ہیں تو چوہے کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہفتے کے بعد میری بیوی گھر میں جھاڑو دے رہی تھی تو ایک چوہا مرا ہوا تھا۔ دوسرے دن پھر جھاڑو دیا تو فریج کے نیچے دوسرا چوہا مرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جب سے قرآن پاک ہمارے گھر میں کھلنا اور تلاوت ہونا شروع ہوئی ہے، گھر سے عجیب سی نحوست، بے برکتی اور الجھنوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گھر سے کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، چوہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رات کو عجیب آوازیں آتی تھیں، وہ اب نہیں آتی۔ 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اپنا مکان 11,50,000 میں فروخت کر دیا تھا اور اس بندے نے ہمیں 90,000 بیانہ دے دیا اور دوسرے دن کچھ لوگ مکان دیکھنے آئے۔ قرآن کی برکت، تنگ دستی ختم۔ یہ سب قرآن کی برکت، تسبیح خانہ سے نسبت اور مسنون اعمال کی برکات ہیں۔ نئے مکان میں آنے کے بعد لاکھ کے قریب میرے اوپر قرض تھا جو سب اعمال کی برکت کی وجہ سے ختم ہو گیا اور زندگی میں نے پہلی دفعہ عید الاضحیٰ پر قربانی دی ہے اور اعمال کی برکت سے جس دن میں نے اس نئے مکان میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تیسرے دن میری ایسی جگہ پر ڈیوٹی لگا دی جہاں سے اوور ٹائم بھی ملتا ہے۔ میں سارا قرضہ اور قربانی اور اوور ٹائم پیسے دے دیے ہیں۔ الحمدللہ جب اس نئے مکان میں آیا ہوں تو کچھ عرصہ بعد اس گھر میں مکان کے پیچھے کی سائڈ پر ایک بہت موٹا تازہ چوہا نے آ کر مٹی نکالنی شروع کر دی۔ بیوی نے مجھے بتایا میں بہت ہی موٹا چوہا ہے جس نے مکان کی دیوار میں سوراخ کر کے مٹی نکالنی شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، سورۃ ماعون پڑھوں گا تو چلا جائے گا۔ اور سورۃ ماعون کی برکت میں نے ٹوٹل 4 دن صبح شام پڑھی اور صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد میں اپنی چھت پر تسبیح پڑھ رہا تھا تو دیکھا بہت ہی موٹا تازہ چوہا مرا ہوا ہے۔ یہ سب سورۃ ماعون کی برکت ہے۔ بس رب سے یہی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی نسبت سے قیامت تک ہماری نسل بھی تسبیح خانہ سے فیض یاب ہوتی رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ انہوں نے پوچھا کتنے کا دیا ہے؟ میں اس وقت کام پر تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ ہم نے 11,50,000 کا فروخت کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ بیانہ واپس کر دو، ہم آپ کو 14 لاکھ نقد دے دیں گے۔ میری بیوی نے کہا کہ میرے خامہ سے موبائل پر بات کر لیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا نہیں جی نہیں دیتا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو 10,000 روپے کے پیچھے سودا توڑ دیتے ہیں، آپ کو 2.5 لاکھ روپے اوپر دے رہا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا کہ وعدہ خلافی ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ کوئی بہت ہی پاگل آدمی ہے، لیکن الحمدللہ میں اپنی زبان پر قائم رہا۔ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ کرم کیا کہ پہلے میرے پاس 5 مرلے کا مکان تھا، اب اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ روپے میں 8 مرلے کا مکان عطا کیا۔ پہلے میں جس مکان میں رہتا تھا اس کی گلی 4 فٹ کی تھی، لیکن اب مکان کی گلی 15 فٹ گلی ہے۔ توجہ کیجئے کہیں آپ کا بچہ بھی خودکشی نہ کر لے۔ بچگانہ ڈپریشن کا سب سے خطرناک لیول۔ بچپن کے دن خوشیوں سے بھرپور اور فکروں سے آزاد ہوا کرتے ہیں۔ بچے دنیا کے بکیڑوں سے آزادی، اپنی ننھی منھی خوشیوں سے بھرپور دنیا میں مگن رہتے ہیں، لیکن یہ خوشیاں ہر بچے کا مقدر نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو عام بچوں سے الگ تھلگ، افسردہ اور زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ نفسیاتی اصطلاح میں ایسے بچے افسردہ یا ڈپریسڈ بچے کہلاتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ماہرین طب نے یہ بات تسلیم کی کہ بچوں کے بڑوں کی مانند افسردگی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس ڈپریشن کی خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ سگریٹ نوشی اور منشیات کے ساتھ دیگر منفی عادات کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ غیر شعوری طور پر ایسی حرکات میں مبتلا ہو گیا ہو تو یہ صرف ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس بات کا اظہار ایک معروف غیر ملکی تھراپسٹ نے بھی کیا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ذہنی دباؤ کے سبب بچے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ یہ دباؤ ان کی کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جب یہ عمل کارگر ثابت ہوتا ہے تب والدین بھی اس سے
متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کام کا دباؤ ذہنی پریشانی میں تبدیلی ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔ معروف طبی تھراپسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ والدین جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ذہنی پریشانی کو کم کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے یہ بات نہیں جانتے کہ ان کے والدین کو اس وقت آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ والدین اچھی خاصی رقم خرچ کر کے زیادہ آسائش حامل مکانات صرف اس لیے خریدتے یا بنواتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اچھی حیثیت کے حامل کہلائیں، مگر بچوں کے بعض رویوں کی وجہ یہی سے جگہ ان کی ذہنی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ بچے بھی اپنے والدین کے رویوں سے از خود متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے تمام معاملات بگڑ جاتے ہیں اور والدین اور بچوں کے درمیان نہ صرف ذہنی تناؤ بڑھ جاتا ہے بلکہ وہ ذہنی کلجان میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن جوانی میں تباہی مچاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پسماندہ علاقے جہاں جرائم اور طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ بچپن میں ہونے والے ڈپریشن بچے کے بڑے ہونے پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ماہرین نے ڈپریشن کی مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ ڈپریشن کے مریض والدین بعض اوقات گھر میں پیار محبت سے عاری ماحول پیدا کر کے بچے کو سخت دباؤ میں رکھتے ہیں، جس کے باعث بچہ خود کو تنہا محسوس کر کے افسردہ رہنے لگتا ہے۔ طبی طور پر والدین سے وراثت میں ملنے والے ڈپریشن جین میں بھی موجود بچوں میں ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں۔ غیر محفوظ اور غیر مستحکم زندگی بسر کرنے والے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریسڈ بچے عام نارمل بچوں سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ڈپریسڈ بچے احساس کمتری کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی ذات سے متعلق منفی نظریات رکھتے ہیں۔ بچوں کے ڈپریشن کا تھوڑا بہت ماؤں سے بھی تعلق ہے۔ ماؤں کا بچوں کو ہر وقت اپنے ساتھ چپکائے رکھنا، ان کو مناسب آزادی نہ دینا اور ان کی حد سے زیادہ حفاظت بچوں کو پر اعتماد بننے نہیں دیتی اور بچہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماں اگر بچے کے ساتھ کسی طور نہیں چل سکے گا، چنانچہ اس کی نشوونما متاثر ہوگی، اس کے سیکھنے کے امکانات کم ہوں گے، اسے زندگی کے حقائق کا سامنا کرنے کا کم موقع ملے گا، کیونکہ وہ تو ہر وقت ماں سے چپکا ہوا ہے۔ چنانچہ اس میں اعتماد کم اور ڈپریشن بڑھے گا۔ ظاہر ہے کہ عملی زندگی میں ماں نے ہر قدم پر بچے کے ساتھ تو نہیں رہنا۔ بچے کو تو چھوٹی عمر میں ہی اسکول جانے کے لیے ماں سے جدا ہونا پڑتا ہے، لہٰذا ایسے بچے تعلیم میں بھی اچھی طرح حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ اسکول ان کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے تو ماں کی آغوش ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کی زندگی کے تمام معاملات میں بے ترتیبی ہوتی ہے۔ بچوں کے ڈپریشن کا علاج: والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پرسکون اور ہمدردانہ ماحول فراہم کرے تاکہ مثبت ماحول میں ان پر مثبت اثرات مرتب کرے۔ اس کے علاوہ اپنے مسائل میں الجھ کر رہنے کی بجائے وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو وقت دے اور ان کی باتوں کو پوری توجہ سے سنے۔ کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرنے کی کوشش مت کرے، اس طرح بچے مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر بچہ کسی بات کو بار بار دہرائے تو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح بچے کو وقت نہ دینا خطرناک ہے، اس طرح بچے کو ہر وقت پہلو سے لگائے رکھنا بھی بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا والدین خصوصاً ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو ایک حد تک آزادی بھی دے، بوقت ضرورت بچے کو اکیلا چھوڑے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے دے، اسی صورت میں بچے پر اعتماد ہوں گے۔ والدین اگر بچوں کو نجی اور خاندانی تقریب میں لے جائیں تو اس سے بھی کافی حد تک بچے ڈپریشن سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسمانی ورزش بھی اچھی ثابت ہوتی ہے، یعنی بچے کو نہ صرف کھیل کودنے دیں بلکہ ان کے لیے کھیل میں شریک بھی ہوں۔ روحانیت میں اضافہ، بیوی صحت مند۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ویب ٹی وی سے جڑے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ میں لاہور تسبیح خانہ میں رمضان گزارنے آیا، عید بھی یہاں کی۔ عید کے فوراً بعد میں آستانہ منت مراد گیا، جہاں میں نے حزب البحر کا حاجتی کارڈ بورڈ پر عمل اصحاب کہف کے ساتھ بندش توڑ طلسم اور جادو شکن لاہوتی عمل، جادو شکن رکمال استعمال کیا۔ بہت راحت اور سکون محسوس کیا، تجلیات مراقبہ کیا، جس سے میری روحانیت میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں سے جاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے جو ہر وقت بیمار رہتی تھی، ساتھ شفائیہ فوارے کا پانی لیا اور ساتھ اپنے پوتے کے لیے شفائیہ فیڈر کور کو لے کر واپس کراچی آ گیا۔ شفائیہ فوارے کے پانی کے استعمال سے بیوی دن بہ دن صحت مند ہو رہی ہے اور میرا پوتا جو ہر وقت روتا رہتا تھا، اپنی بہو کو کہا کہ یہ شفائیہ فیڈر کور بچے کے فیڈر پر چڑھا دو، اور جب سے اس کو فیڈر پر دودھ دینا شروع کیا ہے، صحت مند بھی ہو رہا ہے اور روتا بھی نہیں ہے۔ آستانہ منت مراد میں کیے جانے والے اعمال سے مجھے بہت سکون ملا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں روحانیت کی سیڑھیاں بغیر کسی محنت کے چڑھ رہا ہوں۔